الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ نمل ہماری چل رہی ہے اور 19 آیات تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ کل ہم نے 18 اور 19 دو آیات پڑھی۔ اس کی شارٹ سمری بتا دیتا ہوں میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے کہ وہ چونٹیوں کی وادی سے گزرے تو چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہیں ہو سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل دے اور ان کو خبر ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، اس حال میں کہ وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے، ہنس پڑے اس چونٹی کی بات سے، اور انہوں نے فرمایا میرے رب تو مجھے توفیق دے اس بات کی کہ میں شکر ادا کروں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے انعام کی مجھ پر اور میرے والدین پر، اور یہ کہ میں عمل کروں نیک کہ تو پسند کرے اسے اور تو داخل کرے مجھے اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں۔ کس قدر بہترین دعا ہے۔ اچھا بیٹا یاد رکھو کہ صالحین میں جو سلف صالحین ہوتے ہیں نا، صالحین لوگ، نیک متقی لوگ، ان میں داخل ہونے کی دعا صرف سلیمان علیہ السلام نہیں، تقریباً کافی انبیاء نے کری ہے، بہت سارے انبیاء نے، قرآن میں ہے اس کا ذکر۔ قرآن میں ایک اور جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی نے دعا کری، یہ الفاظ قرآن میں موجود ہیں، دعا قرآن کی دعا ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اللہ میری موت جو دے وہ مسلمانوں میں دینا اور مجھے اٹھانا جب، یا میرا جو شمار کرنا یا آخرت میں جمع کرنا تو صالحین کے ساتھ کرنا۔ یہ انبیاؤں کا جو ہے وہ طریقہ رائے کہ وہ صالحین میں شامل ہونے کی دعائیں کیا کرتے تھے، اور میں نے کہا بھی تھا کہ یہ دعا یاد کرنا۔ وہ غالباً مجھے یاد آ رہا ہے شاید حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا ہے، سورہ یوسف میں ہم نے پڑھی ہے۔ تو ہر نبی نے یہ دعا کری ہے صالحین میں شامل ہونے کی۔ سوچو وہاں جب سارے صالحین جمع ہوں گے کس قدر شاندار منظر ہوگا، اس کی اللہ تعالیٰ نے منظر کشی کری ہے سورہ نساء میں، پڑھو تو صحیح اس کی منظر کشی کیسی شاندار کری ہے اللہ نے۔ لیکن ہمیں دنیا کی رنگ رنگیلیاں اتنی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں کہ ہم بڑے بڑے لوگوں کو بڑی بڑی گاڑیوں سے اتر کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں، بڑے بڑے اسٹیج پر، بڑی بڑی کرسیوں پہ، بڑی بڑی ٹیبلز پہ جب بیٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے تفتیش کی، پرندوں کی چھان بین کری تو کہا کیا ہے، یعنی یہ کیا معاملہ ہے کہ میں نہیں دیکھتا ہدہد کو، ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا، کیا وہ غائب ہے یا غائب ہونے والوں میں سے ہے، من الغائبین جو لوگ غائب ہیں ان میں سے ہے۔ اب یہاں کچھ چیزیں سمجھو کہ سلیمان علیہ السلام، پہلی چیز ذہن میں رکھو کہ انبیاء کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی چھوٹی بڑی چیز ان کی نظر سے اوجھل نہیں ہوتی تھی، وہ ہر چیز پر دھیان رکھتے تھے۔ یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیب کی خبر، یہاں سمجھو کہ جو چیز ان کی ذمہ داریوں میں تھی ہر چیز پر وہ نظر رکھتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ ایک کام کر رہے ہیں تو دوسرا غلط ہوتا چلا جا رہا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے جتنے لشکر تھے ان میں جتنے بھی پرندے تھے، جتنے بھی جنات تھے، جتنے بھی انسان تھے، سب کی خبر روزانہ سلیمان علیہ السلام لیا کرتے تھے، سب سے باتیں کیا کرتے تھے، سب کی خبر لیا کرتے تھے۔ جب ہی انہوں نے کہا ہدہد بھی ہوں گے، اور کتنے پرندے اور جانور ان کے پاس ہوں گے، ان میں ہدہد بھی ہوں گے، ان ہدہد میں ایک ہدہد ایسا تھا جو غائب تھا، دیکھنے میں سب ایک جیسے ہوں گے، فوراً سلیمان علیہ السلام نے پکڑ لیا کیا بات ہے کہ یہ ایک ہدہد جو ہے نا وہ غائب ہے اور غائب ہونے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب ہے شاید ہو سکتا ہے اور بھی جانور غائب ہوں، لیکن ہدہد کا تذکرہ ہے
ٹھیک ہے، ہمیں اور دوسرے جانوروں کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے. جو چیز اللہ نے قرآن میں نہیں رکھی اس کی یا تو ضرورت نہیں تھی یا ہمارے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے پتہ کرنے کی. یہاں تذکرہ ہے کہ حدود غائب تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں اس کو غائب ہونے والوں میں دیکھتا ہوں کہ یہ غائب ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ انبیاء جو تھے اپنے کاموں میں کتنے سنسیئر ہوا کرتے تھے. جو ذمہ داری تھی ان کے اوپر پوری کے پوری سنبھال کے رکھتے تھے ذمہ داری. جیسے اس کی مثال سمجھو، دیکھو تم لوگ ایسے نہیں سمجھو گے. ایک عورت ہے، ٹھیک ہے، وہ گھر کے کام کرتی ہے. جیسے فرض کرو ہم 5 گھر لیتے ہیں، ہر گھر میں عورت ہے، یعنی ہر گھر میں ایک بیوی ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں ماؤں کا، بہنوں کا، نندوں کا کسی کا تذکرہ نہیں کر رہا. ایک اس گھر کی بات کر رہا ہوں جہاں شوہر، بیوی، بچے ہوتے ہیں. ہر گھر میں ایک بیوی ہے. کسی گھر میں عورت کپڑے بھی دھو رہی ہے، برتن بھی دھو رہی ہے، ٹھیک ہے، کھانے بھی بنا رہی ہے، بچوں کی تیاریاں بھی کر رہی ہے، ساری صفائی ستھرائی کے کام بھی کر رہی ہے، شوہر کی بھی خدمت کر رہی ہے. کوئی مہمان آ رہا ہے وہ بھی معاملات پورے دیکھ رہی ہے، نماز، عبادت، ساری چیزیں چل رہی ہیں. یہ عورت وہ ہے کہ جس نے ہر چیز پہ نظر رکھی ہوئی ہے اور اس کی کنٹرول میں. ایک گھر ایسا ہے کہ جس میں عورت عبادت تو کر رہی ہے، سب کچھ ہے، اس نے کپڑے دھونے کے لیے ماسی رکھی ہوئی ہے، جھاڑو پوچھے کے لیے ماسی رکھی ہوئی ہے. یہ وہ عورت ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ میں یہ کام نہیں کر پاؤں گی، اگر ان کاموں میں دھیان دوں گی تو دوسری چیزیں رہ جائیں گی میری. وہ الگ بات ہے کوئی بیماری کی وجہ سے، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ لوگ بیماری کی وجہ سے رکھیں. لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو وہ ماسیاں رکھتے ہیں. ہمارے یہاں ٹرینڈ معاشرے میں 99.9% یہی ہے. ٹھیک ہے. ایک اور عورت ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ میں بس کھانا بناؤں گی، باقی تمام کام کوئی اور کرے، میں نہیں کر سکتی. یہ عورت کی مثال اس لیے دی تاکہ تم اس چیز کو سمجھو کہ انبیاء علیہ السلام کے جتنے اوپر ذمہ داری ہوا کرتی تھی وہ پوری کے پوری سب پہ نظر رکھا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے نبی بنا کے بھیجا تھا، تمام قوموں کی طرف، پوری دنیا کی طرف. انہوں نے ہر ملک، ہر شہر کے بادشاہوں کو خط لکھے. یہ اٹھا کے پڑھو صحیح بخاری، صحیح مسلم کی احادیث. اور صحابہ کرام کے لشکر تیار کیا کرتے تھے کہ وقت میں 2 3 4 4 5 5 مختلف ممالک میں لشکر بھیجا کرتے تھے. کہیں سے کوئی خبر آ رہی ہے، کہیں سے کوئی خبر، وہاں دوسرے بندے بھیج رہے ہیں، وہاں تیسرے بندے بھیج رہے ہیں، وہاں سے کوئی آ گیا، وہاں کوئی اور بھیج رہے ہیں. تو یہ ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تو سلیمان علیہ السلام ایک حدود غائب تھا، انہوں نے پکڑ لیا کہ اتنے جانوروں میں ایک حدود کے جو جانور موجود ہیں سارے پرندے، اس میں بھی ایک غائب ہے. کیوں؟ کہاں گیا ہے وہ؟ یہ ہوتی ہے مینجمنٹ. میں نے تمہیں کہا تھا نا، کبھی وقت ہوا، موقع لگا تو میں بتاؤں گا کہ تمام انبیاؤں نے ایک کام کیا ہے لازمی، اور وہ ہے بکریاں چرانا. کہ کیوں کیا یہ؟ بکریاں چرانا جو ہے، جو بکریاں چرا لیتا ہے نا وہ سب سے اچھا مینیجر بن سکتا ہے. اس کی وجہ ہے ایک بندہ 25 20 25 30 40 بکریاں چرا رہا ہے. اب اس میں چھوٹی بھی ہوتی ہیں، بڑی بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بکرے بھی ہوتے ہیں. وہ بکریاں چلا رہا ہے، ایک بچہ باہر نکل گیا، ایک ادھر سے دیوار کود گیا، ایک کسی کے کھیت میں گھس گیا، 4 بکرے پیچھے رک گئے، بکریاں بھاگتی ہوئی آگے چلی گئیں. یہ اس کو مینیج کر رہا ہوتا ہے سارا. اسی لیے جو ہے نا بکریاں چلانے والا جو ہے نا وہ بہت اچھا مینیجر بن سکتا ہے، کیونکہ وہ مینیج کرنا جانتا ہے سب چیزوں کو، کہ کس کو کیسے مینیج کرنا ہے، کیسے لے کے چلنا ہے. اسی لیے بکریاں چلانے والے پھر ٹرک سے چلاتے ہیں کہ وہ بکروں کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، بچوں کو بیچ میں رکھتے ہیں، بکریوں کو آگے رکھتے ہیں، بوڑھے والے بکروں کو پیچھے رکھتے ہیں. اس طرح کی سیٹنگ بنا کے چلتے ہیں. وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ کون آؤٹ ہو سکتا ہے. تو یہ ہوتی ہے مینجمنٹ، جو تمام انبیاؤں میں سب سے بہترین تھی مینجمنٹ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک حدود غائب ہے اور میں اس کو غائب پاتا ہوں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ. اب انہوں نے کہا کہ البتہ میں ضرور سزا دوں گا اسے، اور کیسی سزا؟ بہت سخت سزا.
یا البتہ میں ضرور ذبح کر دوں گا اس کو، یا تو پھر ورنہ وہ کوئی میرے پاس لے کر آئے واضح دلیل. یعنی سلیمان علیہ السلام نے کہا یا تو میں اس کو بہت سخت سزا دوں گا اور نہیں تو میں اس کو ذبح کر دوں گا، یا پھر کوئی وہ واضح دلیل لے کر آئے کہ وہ کیوں غائب ہوا بغیر بتائے یا بغیر پوچھے کیوں گیا یا کہاں تھا. اچھا باقی ہو سکتا ہے جانور کچھ غائب ہوں اور لیکن وہ اجازت سے گئے ہوں، ہو سکتا ہے، لیکن حدود کا ذکر ہے کہ جو غائب تھا تو کیوں ہوا غائب. اگر وہ نہیں واضح دلیل لے کر آئے گا، کوئی معقول وجہ نہیں بتائے گا، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا یا اس سے کم سزا دوں گا لیکن بہت سخت دوں گا. اب انہوں نے یہ بات کری، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے حدود کا میں چاہ رہا ہوں کہ وہ کل سے شروع کروں قصہ، کہ جب حدود آتا ہے اور وہ کیا معاملات بتاتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی شارٹ بس اسی پہ اکتفا کرتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ نے جن کو چنا وہ بہترین تھے انسان. دوسری چیز یہ کہ ہم جتنے بھی واقعات پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ذرا ایک چیز تو غور کرو کہ ہر واقعے میں تقریباً ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کسی بھی نبی کو غیب نہیں پتہ تھا. اگر غیب پتہ ہوتا تو سلیمان علیہ السلام یہ کہتے کہ وہ کہاں غائب ہے؟ وہ تو کہتے مجھے پتہ ہے، وہ تو کہتے مجھے پتہ ہے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ انبیاء غیب تھوڑی جانتے تھے. یہ ذات تو صرف اللہ کی ہے، یہ صرف اللہ کی ہے. ہم نے پڑھا تھا نا توحید کی اقسام، اسماء الحسنہ، کہ اللہ کی صفات جو ہیں عالم الغیب و شہادت، کہ اللہ کی یہ صفت ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے اور وہی غیب جانتا اور کوئی نہیں جانتا. ہاں وہ الگ بات ہے کہ اللہ کوئی چیز کسی اپنے نبی کو کوئی بات بتا دے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یا دوسرے انبیاءوں پر بہت ساری باتیں بتائیں. دجال کا بتا دیا کہ دجال آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں موجود ہیں، جبکہ ابھی آیا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بتا دی. جو چیز اللہ تعالیٰ ضرورت کے حساب سے اللہ نے بہتر جانا وہ انبیاؤں کو بتایا، اور اس لیے بتایا کہ انبیاء اپنی امت کو بتا سکیں. اور پتہ ہے تمہیں دجال کے بارے میں کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، ہر نبی سے. اتنا بڑا فتنہ ہے یہ دجال، خاص کر اس پہ کسی دن میں الگ سے لیکچر لوں گا صرف دجال پر. اس قدر خطرناک فتنہ ہے یہ کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے. اور وہ آنا کس امت میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں. یہ جو فتنے شدید ترین آ رہے ہیں، اس کے پیچھے وہ ایک فتنہ چھپا ہوا ہے جو اچانک آنے والا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. آثار بہت تیزی سے ظاہر ہونا شروع ہو گئے دجال کے، بہت زیادہ تیزی سے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن اور سنت سے جڑ کر رہو. اگر ہم اس سے جڑ کر نہیں رہیں گے، ہم فتنوں میں ایسے بہتے چلے جائیں گے کہ اچانک رسی ٹائٹ ہوگی اور پتہ چلے گا ہم قبر میں ہیں، اور پھر وہ والی آیت صادق آتی ہے الہاکم التکاثر، کہ تمہیں تکاثر نے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، کہ تم قبر میں چلے گئے. یعنی دنیا کی چاہت میں اتنا بھاگتے رہے کہ جب واقعی سکون ملا اور آنکھ کھلی تو دیکھا سامنے فرشتے تھے اور وہ سوالات کر رہے تھے قبر میں، من ربو کا من دینو کا. تو یہ ذہن میں رکھو، یہ انبیاؤں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے نہیں اتارے ہیں. ہر واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے ہمارے لیے جس سے ہمیں سبق لینا ہے، چاہے وہ یوسف علیہ السلام کا ہو، یونس علیہ السلام کا ہو، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، جتنے بھی غرض 25 یا 27 کے قریب انبیاؤں کا ذکر ہے قرآن میں. جتنے بھی انبیاؤں کا اللہ نے واقعے بتائے اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور موجود ہے. آگے جو ملکہ سبا اور حدود والی باتیں ہیں وہ اب شروع ہوں گی انشاءاللہ، وہ کل سے شروع کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح اللہ نے دنیا میں ہم سب کو قرآن پاک کے خاطر جمع فرمایا ہے، آخرت میں اور جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اسی طریقے سے جمع فرما دے. ہم جہنم کی آگ سے، عذاب قبر سے، موت کی سختی اور تکلیف سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی اور ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یا اللہ معاف فرما دے. جو بھی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، تو وہ معاف فرما دے. ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں اور آزمائشوں کو دور فرما دے. اے اللہ تو ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے رزق میں، ہماری نوکریوں میں بے حساب برکتیں عطا فرما دے اور اس میں اضافہ فرما دے.
آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا۔ ہم سب کو، ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسیوں، تمام جو گروپ ممبران یہ تفسیر سننے والے ہیں، سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء واللسان من الکذب وعینی من الخیانت۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔